بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام، 2 دن سے پریپریشن آف رمضان تھا، آج سے 10 دن تک فور 10 days دعا کی ٹاپک پہ جو مجھے دی گئی، جو رمضان کی امپورٹنٹ ترین چیز کا نام ہے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ابھی آپ دعا افتتاح میں بار بار کہہ رہے تھے آمین آمین جب آپ دعا کر رہے تھے۔ ہر آدمی چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ کوئی آدمی ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ ملینر ہو، بلینر ہو، ٹریلینر ہو یا غریب ہو، فقیر، سب کے سب دعا مانگتے ہیں۔ ایون فرعون بھی دعا مانگتا تھا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو وہ لکیسٹ پرسن، سب سے زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا۔ آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، اپنی زندگی میں ہم 10 دعا مانگتے، ایک دعا قبول ہوتی تو ہم کتنا خوش ہو جاتے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ دعا ہی کیا، دعا اصل چیز ہے۔ رمضان دعا کا مہینہ، اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ ماشاءاللہ سب کا کاروبار ہے، سب کا بزنس ہے، اللہ آپ کے بزنس میں برکت دے انشاءاللہ۔ یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، بزنس میں برکت دے۔ جب اللہ دیتا نا ذرا سا جھٹکا دیتا نا تو ٹریلینر رہنے دو آدمی ہل جاتا۔ دعا کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھو، دعا سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ سوچو امام علی جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک کا نام علی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو بنایا، وہ بھی دعا کرتا۔ جناب ام سلمہ اللہ کے رسول کی وائف، بیوی، کہتی ہے کہ شب میں دیکھ رہی تھی رمضان کی راتوں میں، اللہ کا رسول میرے پاس تھا، آدھی رات کے بعد بستر پہ نظر نہیں آیا تو میں سوچنے لگی کہ اللہ کا رسول کہاں چلے گئے۔ میرے کانوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسا کوئی رو رہا جیسا چھوٹا بچہ روتا ہے کوئی چیز کو مانگنے کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ام سلمہ۔ اور کس کے لیے کہہ رہی؟ رسول کے لیے، جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ تو ایسا رو رہے کہ جیسا چھوٹا بچہ کوئی چیز کو مانگتا ہے۔ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی زمین کے اوپر ہے اور گریا کرے جا رہے اور اللہ سے مانگ رہے۔ پھر اٹھتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بچوں کی طرح مانگتے۔ جب دعا ختم ہو گئی تو میں نے ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، آپ شافی روز محشر ہے، روز محشر آپ کی شفاعت چلے گی، آپ کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان سب کو پیدا کیا، آپ سردار انبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار، آپ کو اتنا بڑا سٹیٹس، اتنی بڑی عزت، آپ سے افضل ترین اللہ کے بندے، سب سے افضل ترین بندے، اور آپ ایسا روتے چھوٹے بچوں کی طرح۔ اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی، اب کیا ہے؟ اللہ has given you everything، سب دے دیا آپ کو، اور آپ ایسے دعا مانگ رہے۔ تو پلٹ کے کہا، سنو، اب تو اور شکر ادا کرنا چاہیے نا، اب تو اور مانگنا چاہیے نا، اس نے اتنا دیا، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے دعا۔ دعا کو اگر چھوٹی چیز سمجھ رہے، اگر دعا تمہارے پاس سے ہٹ جائے اور اللہ کا ذرا سا جھٹکا دے دے نا، دن میں تارے نظر آ جاتے۔ دعا وہ ہے دوستوں، شکر کرو، say thank you to your اللہ، شکر کرو اللہ کا کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، کہ اہل بیت نے دعاؤں کا طریقہ بتایا۔ ہر امام کی دعا میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک، یہ ابھی جو دعا افتتاح آپ نے پڑھی، یہ کس کی دعا ہے؟ امام زمانہ نے کس کے ذریعے ہم کو بھیجی؟ کیسا ہی دعا یہ؟ دوسرے نائب کے ذریعے۔ کل دعا افتتاح کے بارے میں بولوں گا۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ آج ماشاءاللہ آپ نے گجراتی میں پڑھی تو سمجھ میں تو آئی نا کہ امام کیا بول رہا، دعا کیسے مانگنا ہے۔ دعا کین چینج یور ڈیسٹینی، دعا تمہاری تقدیر کو بدل دے گی۔ اچھا دعا یہ نہیں ہے کہ دعا صرف ہم زندہ ہیں، ہیلتھ ہے، صحت ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم، آج آپ کو اندازہ نہیں ہے دعا کیا ہے۔ جو زمین کے نیچے ہیں، مر گئے نا، وہ لوگ صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں آپ سے، پیسہ نہیں مانگتے، ٹائم نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے، وہ بولتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ آج اندازہ نہیں، آج 60 70 80 80 سال کی زندگی ہے، سانس چل رہی، سانس رکے گی تو پتا چلے کہ دعا کیا چیز تھی۔ ایون جب میت کا جنازہ پڑھتے، اب جنازہ، نماز جنازہ پڑھتے میت کا، آخر میں مولوی کیا بولتا؟ افو افو افو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ میت کو آج ہم بولے کیا دعا؟ What do you mean کیا دعا؟ دعا وہ چیز ہے دوستو، شکر کرو کہ ہمارے پاس دعاؤں کا ذخیرہ ہے، دعا ہمارے پاس بہت ہے ماشاءاللہ۔ جتنی دعا سب امام علی، مولا حسین، چوتھے امام، سیف کاملہ، کیا ہے؟ پوری دعائیں ہیں۔ لکی ہیں ہم، ریئلی وی آر لکی ٹو ہیو دیز دعاز۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس دعائیں ہیں۔ دعا مانگنے سے تم زمین پہ نہیں، تم آسمانوں پہ چلے جاؤ گے۔ اتنی دعا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میت کو لٹا کے ابھی دفن بھی نہیں کیا، کیا بولتے؟ دعا کرتے، اللہ تو معاف کرتے۔ یہ دعا نہیں ہے تو کیا ہے؟ افو۔ آج
believe me, میرے بات پہ یقین کرو. آج ہم کو اندازہ نہیں ہے, بیکاز میرا پاس پیسہ ہے, میرے پاس ہیلتھ ہے, صحت ہے, میں بول سکتا ہوں, سن سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں, بڑا گھر ہے, میری بڑی گاڑی ہے, میرے پاس بینک بیلنس ہے, میرے پاس جویلری ہے, ڈائمنڈز ہے, سب ہے. اب مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ آج پتہ نہیں چلے گا, جب روح نکلے گی اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ دعا کیا چیز تھی. اگر اس وقت مولوی یہ نہیں بولے افو 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 اور پیچھے سے تم آمین آمین بولتے, دل میں بولتے, افو کا مطلب کیا؟ اللہ تم معاف کر دے, تم معاف کر دے. یہ ہے دعا. 10 دن انشاءاللہ کہ دعا سے تمہاری لائف, دعا مانگنا کیسے چاہیے, یہ میری ٹاپک ہوگی 10 ڈیز میں. کیسے پوری میں 30 دن دعا پہ پڑھوں. اتنی بڑی ٹاپک ہے دعا, اتنی بڑی ٹاپک ہے دعا. دعا اگر سمجھ میں آ جائے نا, تم یقین کرو مدغاسکر میں سب کے بنگلے ہو جائے, ہر آدمی ملینر بن جائے. دنیا میں ملینر بنے, آخرت میں ٹریلینر بنے. نہیں آپ بولیں گے یار دنیا میں ٹریلینر بنا دو. نہیں, ہم یہ بولتے کہ دنیا میں ہم ٹریلینر بن جائیں. آخرت میں, آخرت ہے اصل. میں نے تقریر کا آغاز, سپیچ کا آغاز کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. مشہور سورہ رمضان کا. یہ سورے پہ 2 پہلی دعائیں تھیں. 10 دن تک اسی آیت پہ پڑھوں. 11 رمضان سے انشاءاللہ 20 رمضان تک, 10 رمضان تک انشاءاللہ اسی آیت پہ, انہی سورہ انزلنا پہ. اور 11 رمضان سے انشاءاللہ 20 رمضان تک امام علی کا شیعہ, سیرت امام علی اور امام علی کا شیعہ کون ہے. ہم بولتے تو ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں, عورت بولتی کہ ہم کنیز علی, کنیز زہرا, تو کیا ہیں 10 دن وہ. 21 کے بعد عید تک حالات امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, انشاءاللہ عید تک زمانے کے امام کی اور آخرت کی باتیں کروں گا. صرف امام زمانہ پہ نہیں پڑھوں گا, امام زمانہ کے ساتھ آخرت میں, اس لیے کہ وہ 10 ڈیز آخرت کے, کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, برزخ میں کیا ہوگا, محشر میں کیا ہوگا. اور یہ 10 دن جو امام علی کے ہوں گے, اس میں امام علی کے شیعہ کون کون ہیں, کیسے بننا ہے, کیسے اپنے آپ کو علی کا شیعہ بننا. اس لیے کہ اگر ہم, جو سب سے بڑی عزت, سب سے بڑا آنر یہ ہے کہ ہم علی کے شیعہ بنیں. اس سے بڑا کوئی آنر نہیں, اس سے بڑی کوئی عزت نہیں, کہ اگر علی کے شیعہ بن جاؤ گے تو جنت تمہاری ہے, آخرت تمہاری ہے. 10 دن تک آپ دعا پہ سنیں. دعا میں ویری انٹرسٹنگ دعائیں اب بتاؤں گا آپ کو, آج ایک دن نہیں, پورے 10 دن میں. میں نے مجلس کا آغاز کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ کیا ہے؟ اللہ اس رات کی طرف اشارہ کر رہا کہ جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. وہ کون سی رات ہے کسی کو نہیں معلوم. 19, 21, 23, 25 یا 27, 5 راتیں. 19 رمضان کی رات, 21 کی, 23 کی, 25 اور 27. ان 5 راتوں میں ایک رات ہے کہ جو شب قدر کی رات ہے. شب قدر یہ وہ رات ہے, نائٹ ہے. پلیز غور سے سننا, پلیز غور سے سننا. مغرب سے شروع ہوگی, فجر تک جائے گی. یہ ایک رات, یہ ایک رات کو مثال دی گئی کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے. 1000 مہینے, 1000 منتھس کے برابر یہ ایک رات ہے. یہ مثال ہے. ایکچولی یہ رات وہ ہے کہ خود قرآن میں اللہ کہہ رہا سورے میں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو وہ رات کیا ہے, تم جان ہی نہیں سکتے. اللہ بول رہا, میں نہیں بول رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ تم نہیں جان سکتے وہ رات کیا ہے. رمضان کے 30 روزوں کی سب سے امپورٹنٹ رات, پورے آج سے لے کے 30 رمضان تک پوری راتیں جو ہے, نائٹس جو ہیں, اس کی سب سے بڑی رات, خالی رمضان کی سب سے بڑی رات نہیں, 365 دن سال میں, پورے سال کی سب سے بڑی رات, جس رات کے بارے میں اللہ بول رہا, میں نہیں بول رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نہیں جانتے, یو ڈونٹ نو. اللہ بول رہا یو ڈونٹ نو, تم نہیں جانتے کہ یہ رات کیا ہے. اس رات کو ملایا گیا بی بی فاطمہ سے. جیسے فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, ویسی شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. اتنی بڑی رات, اور وہ رات آنے والی ہے. کب آنے والی ہے؟ 5 راتوں میں ایک رات, رمضان کی. اس رات کو کے لیے تیاری کرنا. اس رات میں, اب سنو, اس رات میں اگر تمہاری دعائیں, تمہاری حاجات ستاروں کے مانند ہوں گی. ستارے سمجھتے آسمان میں جو ستارے, سٹارز, ستارے کاؤنٹ لیس ہوتے, اس کو کوئی گن نہیں سکتا کتنے ستارے. ایون آپ گوگل پہ جا کے چیک کرو تو گلیکسیز میں thousands and thousands سٹارز نظر آتے.
ہزاروں سٹار، گوگل پہ جاؤ، ٹیلی فون اسمارٹ فون پہ جاؤ، چیک کرو، ہزاروں ستارے آسمان پہ، لاکھوں ستارے ہیں. تو اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر شب قدر میں اس رات میں اگر تمہاری دعائیں، تمہاری حاجات ستاروں کے مانند بھی ہوگی تو اللہ پورا کرے گا. یہ میں نہیں بول رہا، ابو جہل نے جس کو صادق کہا وہ رسول بول رہا. امپورٹنٹ دیکھیں آپ کہ شب قدر کیا، یہ رمضان میں آنے والی، یہ چھوٹی رات نہیں ہوگی. اس رات میں خالی بیٹھ کے باتیں کرنے کی رات نہیں، وہ رات صرف گاسپ کرنے کی رات نہیں، وہ رات غیبتیں کرنے کی رات نہیں، وہ رات سب سے پہلے اس رات کا انتظار کرو، پریپیئر کرو، تیار ہو کہ وہ رات آئے تو ہم جو لینا ہے اس رات میں لے لو. اب معصوم امام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کہتے ہیں، چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ پلیز غور سے سننا، عجیب ارشاد ہے کہ اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو، اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. آپ نے کتنی آسانی سے سنا. کبھی ہم یہ سوچتے، کبھی میں یہ ریئلائز کرتا، کبھی میں سوچتا کہ اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. سب سے پہلے سمجھو کہ ہم گناہگار بھی ہیں. پہلے ہم کو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. ہم کو دوسروں کے گناہ یاد آتے، اپنے گناہ یاد نہیں آتے. میں معاشرے میں مثال دے رہا، برا نہیں ماننا، میں ایگزامپل دے رہا، بیکاز میں تانا میں پڑھ رہا اس لیے تانا کا ایگزامپل دے رہا. میرا مطلب یہاں آپ نہیں، میرا مطلب چینل، میری مجلس یوٹیوب پہ جاری، میں گلوبل میسج دے رہا، گلوبل میسج دے رہا پوری دنیا کے لیے. جو میری مجلس سن رہا، مجھے معلوم ہے کون کون سن رہا باہر، سب کے لیے میسج. ہم صرف اپنے گناہ کو یاد نہیں کرتے، دوسروں کے گناہ یاد آتے. ہم صبح اٹھ کے پہلے واٹس ایپ میں چیک کرتے کہ کس کے بارے میں نیوز آئی ہے. آپ لوگ نہیں کرتے، ایک بات بول رہا ہوں. فیس بک پہ جا کے چیک کرتے، واٹس ایپ پہ چیک کرتے کہ کس کے بارے میں کیا ہے. ہم فوراً آگے بڑھا دیتے. سب سے بڑا گناہ یہ، ہمارا سب سے بڑا گناہ. ہم چیک نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط نیوز ہے. سارے اعمال ختم ہو گئے. رمضان، ابھی آپ نے بچوں سے سنا خدا رمضان کی آیت کو، اللہ کیا کہہ رہا؟ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کو رکھا، روزے کو رکھا، ریفائنڈ ہونے کے لیے، کلین ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے. روزے یہ نہیں ہے کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، یہ روزہ. نو، اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ روزہ صرف صبح فجر سے لے کے مغرب تک تم خالی فاسٹنگ کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، آئی ایم ہیپی. نو، ہی از ناٹ ہیپی. روزہ صرف زبان کا کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، روزہ تم کو کلین ہونے کا روزہ ہے. جب رمضان کے 29 دن ختم ہو جائیں اور جب تم عید کے دن شب عید اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو تم 30 دن کا انعام مانگو، اللہ سے گفٹ مانگو کہ میں نے فاسٹنگ کی ہے. اور عید کا دن جب آئے تو تمہارے اعمال ایسے صاف ہو جانا، تمہارا کرتے پہ کوئی دھبا نہیں رہنا، تمہارے جسم پہ کوئی دھبا گناہ کا نہیں رہنا، بلکہ اتنے کلین ہو کے پھول کی طرح تم باہر آنا. یہ ہے رمضان. رمضان یہ نہیں ہے کہ تم فاسٹنگ کرو، باتیں کرو اور وقت گزارو، اعتراض کرو. میں انشاءاللہ اس دعا میں بتاؤں گا کہ زبان کا گناہ کیا ہے، آنکھ کا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی. اور دعا، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو وہ بدنصیب انسان ہے. رمضان ہماری دعاؤں کے لیے رکھا گیا. شب قدر کے لیے میں مسلسل 10 دن تک شب قدر پہ بولوں گا. میں چاہتا کہ جب ہمارا یوتھ، جب ہمارا جوان لڑکا لڑکی جب شب قدر آئے تو وہ ویٹ کرے، پہلی رمضان سے 22 رمضان تک ویٹ کرے، اور اس رات کو، اس لیے کہ وہ رات امام زمانہ کے ظہور کی رات بھی. صلوات پڑھیں محمد. امپورٹنٹ نائٹ، سب سے امپورٹنٹ نائٹ ہے شب قدر کی. تو دعا ایک شیلڈ ہے دوستو، سپر. اگر دعا لگ جائے نا، ہمارے دعا آ جائے نا، کتنا بھی بڑا پرابلم، دعا کے ذریعے تم اپنے پرابلم کو ایسا سالو کر سکتے، اس طرح نکال سکتے. پہلا تحفہ دے رہا آج کی پہلی رمضان کے مجلس میں، پہلا تحفہ. دعا تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دعا مانگو گے تو ملے گا. معصومین کا پوری زندگی دعا مانگتے ہوئے گزری. کربلا کے بعد 34 برس چوتھے امام زندہ رہے. 61 ہجری میں، 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا. 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہے. 34 ایئرس چوتھے امام نے کیا کیا؟ دعا کے ذریعے کربلا کو پہنچایا، دعا کے ذریعے کربلا کی تبلیغ کی. آج صحیفہ کاملہ پوری کتاب ہے. صحیفہ کاملہ گجراتی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی.
عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں صحیفہ کاملہ کی ایک دعا پڑھو. ایک دعا تمہاری زندگی بدل جائے گی. چوتھے امام کو کیا ضرورت ہے دعا کی؟ امام کی ایک دعا ہے، وہ دعا دیتا. مفاتیح الجنا میں شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھا، چوتھے امام کی دعا ہے، مشہور دعا. 47 پیج پہ ہے یا 147 پیج پہ، میں دے دوں گا آپ کو. ابھی تو ہوں میں یہاں پہ، کوئی ریفرنس پوچھے گا تو میں بتاؤں. بٹ یہ دعا مفاتیح الجنا شیخ عباس قمی کے کتاب میں یہ دعا موجود ہے، چوتھے امام کی دعا 100 مرتبہ پڑھنے کی ہے. یہ ایسی دعا ہے، 1 گھنٹے کا یہ عمل ہے. یہ ایسی دعا ہے کہ تمہارے سامنے اگر پہاڑ بھی ہے، پہاڑ، تو پہاڑ ٹل جاتا. راوی کہتا ہے، لکھا ہوا اس میں، مفاتیح میں پڑھ لینا، شیخ عباس قمی کی، جس کو اختر عباس جو لاہور کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا فارسی سے اردو میں، وہ کتاب موجود ہے. ذیشان حیدر جوادی صاحب انڈیا کے مرحوم، انہوں نے بھی اس کو ٹرانسلیشن کیا، اس کا ترجمہ کیا، اس میں بھی یہ موجود ہے. میں 2 کتاب کے ریفرنس دے رہا، مفاتیح الجنا شیخ عباس قمی کی کتاب میں یہ دعا، چوتھے امام کی دعا. تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، یہ دعا اگر ایک دفعہ پڑھو، ایک دفعہ، اگر زندگی میں تم کوئی پریشانی کی میں یہ دعا پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھی، بیماری کے لیے بہت اچھی، پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہت اچھی، اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے، اگر قرضے میں آ گئے اس کے لیے بہت اچھی، کاروبار ڈاؤن ہو رہا اس کے لیے بہت اچھی، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بہت اچھی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت ہونا اس کے لیے بہت اچھی، اولاد کے لیے بہت اچھی، بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت اچھی. یہ عجیب دعا ہے، یہ 1 گھنٹے کی دعا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 2 رکعت چوتھے امام کی نماز پڑھنا حاجت کی چوتھے امام سے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا. دعا پڑھنے پہلے سلوات پڑھنا، پھر دعا پڑھنا، پھر سلوات پڑھنا، اور 5 منٹ بیٹھ کے امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے رونا. یہ وہ دعا ہے دوستو کہ چوتھے امام نے اپنی زبان سے کہا، الہی الہی کیفا، وہ والی دعا جو میں بول رہا ہوں، الہی سے شروع ہوتی. ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے، مفاتیح الجنا میں موجود ہے. آپ سوچو کہ دعا یہ اپنی زندگی میں یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چوتھے امام 34 ایئرز تک دعائیں مانگتے رہے. اگر صحیفہ کاملہ آپ رمضان میں کھولو، گجراتی میں کھولو، اس کے بعد اگر صحیفہ کاملہ تم روز دیکھو، پھر تم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. اس میں ہر دن کی، ہر روز کی، ہر مرض کی، ہر حاجت کی دعا موجود ہے. ہر لڑکے کو، لڑکی کو پڑھنا چاہیے. شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھو، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت نہیں ہے اس کے لیے دعا ہے، پریشانیوں میں ہے اس کے لیے، بچے ایگزامز میں پاس ہونا چاہتے اس کے لیے، میموری کو شارٹ کرنا چاہتے اس کے لیے. انہیں کوئی دنیا کی ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تمہارا کاروبار نہیں چل رہا، تمہارا بزنس منہ تک آ کے رک جا رہا، تمہارے کاروبار میں پرابلم ہو رہا، تمہارے بچے تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تو 1000 چیزیں ہیں دعائیں میں. اگر تم یہ دعا پڑھو تو اللہ تمہاری ساری حاجات کو پورا کرے گا. اور رمضان رکھا گیا، بار بار میں اس پہ زور دے رہا، بار بار اس پہ میں سٹرس کر رہا، بار بار میں اس کو زور دے کے آپ کو بول رہا کہ رمضان کو معمولی منتھ مت سمجھو. رمضان کو یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے ہم یہاں آئے اور چلے جائیں، نو. رمضان میں تھوڑا سا ٹائم کو سپیئر کرو، تھوڑا سا ٹائم کو نکالو. نارمل ڈیز میں اور رمضان میں فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر تم کوشش کرو کہ 10 منٹ 15 منٹ نکال کر کوئی روز ایک دعا پڑھو. اس لیے کہ سال بھر، اب جملہ غور سے سننا، سال بھر ہم اللہ کے دروازے کو نوک کرتے، ہم اللہ کے دروازے کو ٹکراتے، کہتے اللہ تو میرے لیے دروازہ کھول دے، اللہ میں یہ پریشان ہوں، اللہ میری یہ مصیبت ہے، اللہ میری یہ تکلیف ہے، اللہ یہ بیماری آ گئی، اللہ یہ میرے اوپر پریشانی آ گئی، تو میری یہ پریشانی کو دور کر دے. ہم رات سال بھر اللہ کے دروازے کو نوک کرتے. رمضان میں اللہ یہ بول رہا کہ میرے بندے میں رحمت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہوں، جو مانگنا ہے مانگنے میں دینے تیار ہوں. یہ ہے رمضان. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر.